أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين یا رب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقتنز ہؤلاء الکلمات۔ موضوع آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اس ٹاپک کو اس لیے منتخب کیا ہے اس سال کے لیے التربیہ الروحیہ، کہ یہ ایک بہت جامع موضوع ہے اور اس کے اندر مختلف طرح کے موضوعات انشاءاللہ آتے چلے رہیں گے۔ جو چیز میں آپ کے سامنے شروع میں رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ اس نے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ماہ رجب میں کرایا، اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ رجب بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب شروع ہوتا اس کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب مہینے کی اپنی برکات ہیں، پھر اس کے بعد شعبان ہے، اور رمضان تو بہرحال امت مسلمہ کے لیے ایسا مہینہ کہ جو ایک زندگی میں روح پھونک دینے والی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو موضوع ہے ہمارا، اس میں ہم نے التربیہ الروحیہ، روح کیا ہے؟ روح کے بھید سے کوئی بھی واقف نہیں ہے مکمل طور پر۔ ہر کوئی روح کو سمجھتا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یا بہت کم جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح سے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اس کا ایک امر ہے، اس کا ایک حکم ہے، اور اس کا بہت کم علم تمہیں دیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم علم اس کا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا انہوں نے اسے منتقل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے متعلق قرآن مجید میں جو وضاحت دی ہے یا جو تعارف دیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔ اور ہم سب اس کی اہمیت سے واقف ہیں کہ روح ہی دراصل وہ قوت ہے کہ جو انسان کو زندگی دیتی ہے، چلتا پھرتا رکھتی ہے، اور حیات کا تصور اور حیات کا احساس انسان کے اندر رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی روح جسم کو چھوڑ جاتی ہے تو یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، فانی ہے، فنا ہو جاتا ہے، اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اور روح ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر موت نہیں آتی، وہ واپس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ موضوع تو بہت تفصیلی ہے، لیکن میں نے صرف تمہید کے لیے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ یہ بہت جامع موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، التربیہ الروحیہ۔ اب
ایک اور اہم نقطہ ہم نے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب روح کو واپس بلایا گیا یا بلایا جاتا ہے تو اس کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں، اس روح کے لیے کہ جو مبارک روح ہے، سعید روح ہے، اس کے لیے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ کہا گیا، اگرچہ واپس روح جا رہی ہے لیکن وہاں پر نفس مطمئنہ کی بات کی گئی۔ وہ کیوں؟ نفس کو واپس بلایا گیا، وہ کیوں؟ دراصل وہاں بھی مراد روح ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں اور اس کے بعد فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں، پھر جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، یہ تفصیل اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے، لیکن جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ روح کی اہمیت، وہاں اس کو نفس کہا گیا، تو روح اور جسم کے اتصال سے نفس پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے جسم قوی ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایسے ایسے نفس مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور روح اور نفس کے اتصال سے، روح اور جسم کے اتصال سے جب نفس قوت پاتا ہے تو پھر قوت کے ساتھ ساتھ، آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، شروع میں ظاہر ہے نفس بھی کمزور ہے اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، بلوغت کی عمر تک، پیوبرٹی کی عمر تک سارے خانے خالی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بلوغت آتی ہے تو پھر اسی نفس کو مکلف بنایا جاتا ہے، اسی نفس کی تربیت کی جاتی ہے، اسی نفس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اسی نفس کو سمجھایا جاتا ہے، پھر وہی نفس ہے کہ جو باغی بنتا ہے، وہی نفس ہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے، وہی نفس ہے کہ جو اطاعت اختیار نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہی نفس ہے یا نفوس ہوتے ہیں کہ جو مان لیتے ہیں، بات کو سمجھ لیتے ہیں، اطاعت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ کشمکش جو ہے پھر چلتی ہی رہتی ہے، زندگی بھر کی یہ کشمکش ہے کہ کبھی تو نفس کے اوپر، نفس کی بھی درجات ہیں، لیکن کبھی تو انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نفس امارہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، لوامہ ہوتا ہے، پھر جب اس کو تھوڑی ہدایت ملتی ہے یا اس کے اندر کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ رشد نصیب ہوتا ہے، جس رشد کی آگے چل کے بات ہوگی، تو پھر وہ مطمئنہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ سفر آگے چلتا چلا رہتا ہے۔ تو پوری جو اگر ہم مختصر لفظوں میں کہیں کہ انسان کی کہانی ہی دراصل نفس کی کہانی ہے، روح اور جسم کے اتصال سے بننے والے نفس کے اوپر ہی سارا کام ہوتا ہے۔ تو التربیہ روحیہ میں پھر ہم نے جس پر بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اس نفس کی تربیت کے لیے کیا کریں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ مختلف طرح کے موضوعات ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ آج ہم بات جس سے شروع کر رہے ہیں، پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے، پھر میں اس کا تعارف انشاءاللہ آپ کو دوں گی اور پھر ہم اپنی بات آگے انشاءاللہ کریں گے۔ تو حدیث آپ کے سامنے ہے، میں حدیث کے الفاظ رکھنا چاہتی ہوں سامنے، اور ممکن تھا کہ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا جاتا، لیکن ترجمہ جان بوجھ کے نہیں لکھا گیا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم الفاظ کے ساتھ جڑیں، الفاظ کو سمجھیں، اور حدیث کا متن ہمارے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن شداد ابن اوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یہ دعا پہلے سے یاد بھی ہو، اور جس کسی کو یاد ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ان کے لیے مبارک کرے،
لیکن اگر نہیں یاد تو انشاءاللہ اس دعا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم یاد بھی کریں گے، اور بہت سارے خزانے ہیں جو اس دعا میں چھپا دیے گئے ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں جو میرے اور آپ کی نفس کی تربیت کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں اس کے اندر۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی آئندہ آنے والے سیشنز کے اندر۔ اچھا، اب اگلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس دعا کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے جس چیز کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے وقت کی، اپنی زندگی کی بھی قدر ہو۔ یہ ایک بہت ہی قابل قدر خزانہ ہمیں دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا زندگی کی قدر و قیمت اس طرح سے ہے، جو گزرتا ہوا وقت ہے اس کی قدر و قیمت ہماری نظر میں ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا نام ہے زہد و تقوی اور تربیت کے حوالے سے۔ ایک دفعہ وہ سفر پر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے، اور جب کافی فاصلہ طے کر لیا تو بھوک کا احساس ہوا، اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ غلام نے دسترخوان لگایا، وہ دونوں بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران وہاں پر ان کے پاس سے ایک چرواہا گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آواز دی اور اسے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اس نے معذرت کر لی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر اصرار کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بہت تعجب کیا اور کہنے لگے کہ اس قدر گرمی اور روزہ؟ اس نے جو جواب دیا وہی دراصل ہمارا موضوع ہے اور اسی پر ہی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ کہنے لگا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، یعنی دنیا کے جو اوقات ہیں ان کو میں قیمتی بنا رہا ہوں، اور اس دن کی تیاری میں جب یہ کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اب یہ جو ایام خالیہ ہیں یہ کیا ہیں، اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں۔ الایام الخالیہ، اگر ہم پچھلی سلائیڈ پہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو جسم کے ساتھ ملا کے اس کے بعد جو زندگی انسان کو دی ہے وہ ساری کی ساری زندگی الایام الخالیہ ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تو جو زندگی گزار کے آئیں گے وہ الایام الخالیہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر وہ دن جو انسان کو دیا جاتا ہے وہ یوم خالی ہے، یعنی وہ ایمٹی باکس ہے، وہ ایک خالی خانہ ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر وہ دن یا وہ زندگی کی جو کسی کو دے دی جاتی ہے، اب ذرا جو بات پہلے میں نے کہی تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ روح اور جسم کے ملاپ سے پھر نفس جنریٹ ہوتا ہے، تو اب روح جب جسم میں ڈلی تو اس کے بعد جو مہلت عمل انسان کو دی گئی، جو زندگی دی گئی، جو اوقات دیے گئے، وہ کیا ہیں؟ وہ الایام الخالیہ۔ اور اس چرواہے نے بہت ہی ایک بڑی بات کہی، یہ واقعہ بڑا ہے، آگے چل کے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، لیکن ابھی فی الحال صرف اتنا ہی کہ میں اپنے ایام خالیہ کو کیش کرا رہا ہوں، میں اپنے ایام خالیہ کو قیمتی بنا رہا ہوں، میں اپنے ایام خالیہ کو فل کر رہا ہوں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہر وہ دن جو طلوع ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نیند ہے ایک بڑی نعمت ہے، اور ہم سب اسے انجوائے کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سو سو کے بور ہو گئے، اب کیا کرنا سو کے، یا یہ کہ اتنے عرصے سے تو سوتے چلے جا رہے ہیں، اب کیا ہے کچھ سال کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے ہم نہ سوئیں، یہ تو فضول سا کام ہے سونے والا۔ ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، انسان نیند نہ پوری کرے تو وہ پاگل ہو جائے۔ تو اب اسی نیند کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دراصل ایک ہلکی موت ہے، اور موت کو پہچاننے کی ایک کیفیت ہے، یعنی وہ موت کی جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، یعنی وہ نیند جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، صحت مند نہیں رہ سکتے، وہ ہماری ضرورت ہے اور ہر کوئی اس کو انجوائے کرتا ہے، لیکن اس کو ہی کہا گیا کہ یہ موت صغرا ہے، یہ بڑی موت کی پہچان ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ اور پھر جس طرح سے یہ نیند انسان کے لیے انجوائمنٹ ہے، ایسے ہی مومن کے لیے تو اس کی موت بھی انجوائمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی انجوائمنٹ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہم بسمک اموت و احیا، سونے سے پہلے، اور پھر جاگنے پر فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ احیانا بعدما اماتنا، یعنی یہ جو موت صغرا ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا دوبارہ سے اٹھ جانے کا۔ قرآن مجید میں یہ اس موضوع پہ آیت آتی ہے کہ جب نیند ہوتی ہے، نیند کی کیفیت، تو بہتوں کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے اور بہتوں کو اسی حالت میں واپس بلا لیتا ہے، اور ہم بھی اس کا نظارہ اور اس کی کیفیت اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ موت ہی کی حالت میں کسی کی موت ہو گئی، تو وہ جو چھوٹی موت تھی وہ بڑی موت اور اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر دن جو زندگی میں میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے، یہ یوم خالی ہے، یہ ایمپٹی باکس ہے، یہ خالی خانہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بھرتے ہیں، کس کے ساتھ بھرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے اور ہونا چاہیے۔ اور اصل میں جو توجہ والی بات یہ ہے وہ یہ کہ ہم بھر دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کن کن چیزوں سے اس کو بھرا ہے۔ یہ جو یومن خالی ہے، ہفتے میں 7 دن، اور دن میں 24 گھنٹے، دن میں 24 گھنٹے، پھر ہفتے میں 7 دن، اور پھر مہینے کے دن، اور پھر سال کے دن، جو بھی گزرتے جاتے ہیں، ایک سال گزرتا ہے دوسرا آتا ہے، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بڑی بات ہے سوچنے کی کہ ان الایام الخالیہ کو ہم کیسے بھر رہے ہیں، کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کیا اس میں کر رہے ہیں، کیا کوئی آخرت کے لیے بھی توشہ ہے، یعنی ہم ان کو کیش کرا رہے ہیں ایام الخالیہ کو آخرت کے لیے، جیسے اس چرواہے نے کہا تھا کہ اتنی شدت کی گرمی میں روزہ اس لیے ہے کہ میں ایام الخالیہ کو وصول کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ایام الخالیہ کو فل کرنے کے لیے اور بامقصد فل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے فل کرنے کے لیے تو محنت چاہیے، کوشش چاہیے۔ ذرا جائزہ لیں، آج کا دن جو طلوع ہوا، آنے والا دن، اس کے جتنے بھی اوقات میرے پاس ہیں اس میں سے کتنا وقت ہے کہ جو بیکار میں ضائع ہو جائے گا، کسی سے فون پہ گپ شپ میں ضائع ہو جائے گا، کسی کا گوشت کھانے میں ضائع ہو جائے گا، بیک بائٹنگ پہ، غیبت پہ، چغلی پہ، گپ شپ پہ، ڈسکشن، حالات زندگی، مختلف طرح کی چیزیں کرتے کرتے اور مختلف طرح کے کام کرتے کرتے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے بہت سارے کام ایسے ہوں گے کہ جن کو جو ہماری ضرورت ہیں، اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے ہے، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہے، کچھ حصہ انسان کی اپنی ضروریات کے لیے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، نیت کے اخلاص کے ساتھ جب ہم یہ کام کریں گے تو اس پر بھی اجر ہے، لیکن اگر ذرا سا بھی جائزہ لیں تو کتنے اوقات ایسے ہیں کہ جو ضائع ہو جاتے ہیں، جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس کو آج کے بعد سے ہم نے اپنے سامنے لکھ کر لگا لینا ہے اور اس پہ غور کرتے رہنا ہے۔ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جب کچھ کما کے، جب کچھ کر کے، کچھ محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جائے گی تو پھر انہی لوگوں کے لیے یہ آواز ہوگی، یہ پکار ہوگی، یہ ندا ہوگی کہ کلو وشربو ہنیئا۔ اب یہ جو ہنیئا کا لفظ آیا ہے نا، یہ بہت ہی دلچسپ لفظ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہنیئا کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا معنی ہے کہ خوشی خوشی سے، تو ٹھیک ہے، ایک معنی تو ہے خوشی خوشی سے، اور یا مزے سے، یا یہ بے فکری سے، لیکن بات بنتی نہیں ہے صرف خوشی سے، بے فکری سے اور مزے سے۔ ہنیئا ایسا جامع لفظ ہے،
سبحان اللہ، کہ جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ایسی خوشی کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ایسا آرام کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہنین ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کو کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہ چند دن انجوائے کر لیا تو اب اگلے ہفتے کیا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں، ہم میں سے اگر کوئی ہالیڈیز پہ جاتا ہے تو مختصر سی ہوتی ہیں نا، بہت لمبی ہوئی تو 2 ہفتے ہو گئیں، اور زیادہ ہوئی تو 3 ہفتے ہو گئیں، لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ہالیڈیز ختم ہوں گی تو پھر واپس ہم نے جانا ادھر ہی ہے، جو ہماری جگہ ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر جب ہم ہالیڈیز ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں تو ہمیں فکر لگی ہوتی ہے کہ اچھا اب واپس جائیں گے تو جا کے وہی کام، وہی دھندے، وہی ذمہ داریاں، وہ یعنی اس خوشی یا ریلیکسیشن کے ان ایام میں بھی ہمیں آنے والے وقت کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم واپس آ بھی جائیں اور اس میں جو سستی ہو رہی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ بہت ہو گئی، اب اٹھو اور اٹھ کے اپنے کام کرو۔ بچوں سے بھی کہتے ہیں بہت ہو گئی، اٹھو اور اٹھ کے اپنے کام کرو، اسکول جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو اس میں کیا ہے کہ یعنی ہم نے کچھ وقت کی بریک تو لی، اور اس میں ہم نے جو کچھ ہم نے کمایا تھا اس کو صرف کیا، اس سے خوشی لی، لیکن اس خوشی کو لیتے ہوئے بھی طرح طرح کی فکریں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ فکر بھی رہے گی کہ اپنی لمٹ میں رہ کے خرچ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہالیڈیز میں شاپنگ کا موقع ملا ہو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں کہ جو ہم خریدنا چاہتے ہوں لیکن ہماری جیب اجازت نہ دیتی ہو، اور ہم نے ان کو دیکھ کے چھوڑ دیا ہو، دل پہ پتھر رکھ لیا ہو، یا آہیں بھر لی ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی وہ ہماری جو جو ایک چھٹی ہے جس کو ہم انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس کو بھی ہم کتنا بھی ہو مکمل طور پر کیش نہیں کرا سکتے۔ اور پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو انرجی تو لے کر آتے ہیں کسی حد تک، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آگے کی ذمہ داریاں یہ منہ پھاڑے کھڑی ہیں اور ہم نے تو ان کے ساتھ نبھانا ہے، اور پھر اس میں جت جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو ندا ہوگی، یہ جو آواز ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ چند دن کا ہے۔ چند دن کا تو یہ ہے، یہ جہاں چند دن دیے گئے ہیں، یہ جو خالی باکسز ہیں یہ چند دن ہیں، الایام الخالیہ، جن کو فل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو وہاں پر تو جو ایام الخلود ہیں، خالی نہیں ہیں، وہ تو خالدین فیہا کی بات ہو رہی ہے۔ ایام الخالیہ یہ ہیں، الایام الخلود وہ ہیں۔ اور آپ کنیکشن بنائیں اس میں الخالیہ الخلود، کہ یہاں ایام الخالیہ ہیں کہ وہ جن کو ہم اب پیچھے چھوڑ کر چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر دن پیچھے چلتا جا رہا ہے، ہر گزرنے والا دن دوبارہ نہیں آتا، اور جو کچھ ہم نے اس میں بھرنا تھا، جو کچھ ہم نے اس میں پیک کرنا تھا، وہ ہم کر چکے۔ اب اس کو جا کے ایمٹی نہیں کر سکتے، لکھا جا چکا۔ اب وہ ایمٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اس کا عفو ہو تو ہی شاید ہو سکے، لیکن ہم نے جو کرنا تھا کر چکے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے، جو کرنا تھا کر چکے، اور وہ خانہ فل ہو گیا۔ اب اگلا خانہ جو ہے ہمارے سامنے خالی پڑا ہے، اور اس کو اب فل کرنا ہے، اس کو بھرنا ہے۔ تو کس چیز کے ساتھ بھر رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اتنی زبردست یہ آیت ہے، اور اس چرواہے نے بہت پتے کی بات کہی، اور اس نے ایک بہت بڑے اسکالر کو، ایک مفکر کو، ایک حافظ القرآن کو، ایک بڑی شخصیت کو یہ بات بتائی، جب انہوں نے کہا کہ آؤ، اتنی گرمی میں تم اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہو، ریگستان میں بکریاں چرا رہے ہو، بات کہنے کو آسان ہے، کرنا ہو تو بہت مشکل ہے۔ تصور میں لے کر آئیں کہ چلیں آئیں ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ایام الخالیہ کو کیش کرا رہا ہوں، میں اس زندگی کے لیے اس تیاری کر رہا ہوں۔ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم، اب یہاں پر اسلفتم کا بھی لفظ آیا، یعنی جو تم گزار کے آئے، جس کے لیے تم نے خود ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر بہت سارے کام کیے، اپنا بینک جمع کیا، اس میں ڈپازٹ کرائیں بہت ساری چیزیں، فی الایام الخالیہ، کب؟ ایام الخالیہ میں، ایام الخلود کے لیے۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہم نے آئندہ آنے والے سارے سیشنز کے اندر اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دعا کی طرف جاتے ہیں، اور اس موضوع کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کے اندر بے شمار موضوعات ہیں، اور اس دعا کا ایک پس منظر ہے۔ اس دعا کے، اس حدیث کے راوی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ،
اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو سکھائی، اور جب سکھائی تو روایات مختلف ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ ہے، اے شداد، یعنی شداد بن اوس کو مخاطب کر کے کہا، اے شداد، اذا اکتنز الناس الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات۔ اے شداد، تم دیکھو گے کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں، تم دیکھو گے کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں، لوگ دنیا کے نفع سمیٹ رہے ہیں، لوگ دنیا کے اندر نفع اور کاروبار اور سونا اور چاندی جمع کرنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ جب لوگ یہ کر رہے ہوں تو پھر فَاكْنِزْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، تم ان کلمات کے ذریعے سے اپنے پاس خزانہ جمع کر لینا۔ تو یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اس کو دراصل کنوز کہا گیا ہے، یعنی یہ خزانے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جو موضوع آپ کے سامنے رکھا، جس کے لیے یہ لفظ گولڈ رش رکھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ ایک اصطلاح سی بن گئی ہوئی ہے کہ امریکہ میں 1858 غالباً اس طرح سے، یعنی ان تاریخوں میں، یعنی کوئی تقریباً 1.5-2 صدیاں پہلے کی بات ہے، کہ جو کیلیفورنیا کی اسٹیٹ ہے وہاں پر سونا دریافت ہوا، اور اتنا زیادہ وہاں پر سونا تھا، اور جب یہ خبر پھیلی کہ وہاں پر سونا نکلا ہے تو دوسری جگہوں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس سونے کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور اس حالت میں نکلے تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ 300,000 لوگ نکلے تھے، یعنی 3 لاکھ لوگوں نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑا اور اس سونے کی تلاش میں وہاں پر گئے، اور ایک بہت بڑا نمبر تھا، بہت بڑی تعداد تھی کہ جو اس کی تلاش میں نکلے، اور پھر اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے ہی اس زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ تو یہ ایک اصطلاح بن گئی کہ گولڈ رش کی۔ یہ تو ایک وہ، یعنی جب اس حدیث کے اس حصے کا ترجمہ کرنا تھا کہ اذا اکتنز الناس الذهب والفضة، جب تم دیکھو کہ لوگ گولڈ رش کر رہے ہیں، یعنی سونے کو ڈھونڈنے کے لیے، سونے کی تلاش میں، یا سونے کو جمع کرنے کے لیے، سونا اور چاندی کو جمع کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو تم یہ کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر شخ رکھ دیا گیا ہے۔ شخ جو ہے نا وہ ہر نفس کے اندر موجود ہے، اور جب کوئی بھی موقع ایسا آئے کہ جس میں اس کو پتہ چلے کہ یہاں اس کا کچھ بھی فائدہ موجود ہے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی سیل لگی ہوئی ہو تو ہم اس سیل کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی چیز نہ بھی چاہیے ہو تب بھی اچھا وہاں پر سیل ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں 50% سیل لگی ہوئی ہو۔ جب بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ ربش اور گند ہوتا ہے جو ایک طرف جمع کر کے اسٹور والوں نے رکھا ہوتا ہے، 1 یا 2 ریکس ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر سیل، اور پھر یا لکھا ہوتا ہے کہ سیل جو ہے وہ پارٹلی ہے، یا لکھا ہوتا ہے کہ سیلز آن جو سلیکٹڈ آئٹمس، یا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر جو چیزیں ہمیں وہاں پسند آ رہی ہوتی ہیں وہ اس ریک پہ رکھی ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ نیولی ارائیولز، وہاں پر کوئی سیل نہیں ہوتی، اور ہم اپنی اس یعنی ہرس میں جو جاتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کوئی سستی چیز مل جائے گی، اور ہم اسی وہ جو گند بلا رکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسی میں سے کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اگر کچھ ملتا ہے تو لے آتے ہیں، ورنہ اپنا وقت برباد کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ لپکتا ہے اس چیز کی طرف کہ جس میں وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور یہاں مومن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، جس طرح سے ان چیزوں میں۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، دیکھیں اگر میری ضرورت ہو کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، اور میرے قریب کے کسی سٹور پہ کوئی سیل لگ جائے اور اس میں یہ ہو کہ وہ چیز فلاں وہاں پر سیل میں جا رہی ہے،
اور میں آپ سے کہوں مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ کہیں فلاں جگہ سیل بھی لگی ہے، میں پھر بھی اٹھ کے نہ جاؤں، اپنی چیز نہ لے کر آؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں احمق ہوں۔ اور کسی سے بات کروں تو وہ کہیں دیکھو تم نے تو اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا، تمہیں بتایا بھی تھا کہ فلاں جگہ تمہیں ضرورت بھی ہے، تمہاری کوئی مطلوبہ چیز فلاں جگہ موجود بھی ہے، آفر بھی لگی ہوئی ہیں، اور تم گئی نہیں ہو۔ تو یہ جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بہت سمارٹ ہے، فلاں تو بہت دانا ہے، عقل مند ہے، سوچ لیتا ہے، پلاننگ کر لیتا ہے۔ اور پھر جب ہم کبھی کہیں ایسے جا کے ان موقعوں سے کچھ لے آتے ہیں نا جو اچھا بھی ہوتا ہے، اور ہمیں سستا بھی مل جاتا ہے، یعنی اس کی کوالٹی وائز بھی اچھا ہوتا ہے اور ہمیں ریزنیبل مل گیا، تو پھر جب ہم اس کو پہنتے اوڑھتے ہیں یا کسی کو دکھاتے ہیں نا تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اتنی قیمت میں مجھے ملا، فلاں جگہ سے میں نے لیا، اتنا قیمتی تھا اور اتنی قیمت میں مجھے مل گیا۔ تو ہم اس خاتون کی، ہمارے جیسے ایک فرد کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، دیکھو کتنی سمجھدار ہے کہ اتنی کم قیمت میں اتنی اچھی چیز جا کے لے آئی۔ تو یہ انسانی نفسیات ہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اس بات کو اپنے ساتھ ذرا جوڑ سکیں کہ ہماری یہ ایک کمزوری ہے، لیکن کمزوری اور یہ جو شح ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ ظاہری فائدے تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو خزانے ہمارے پاس ہیں، اور واقعی میں واللہ یہ خزانے ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس حدیث کو پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ بہت بڑے خزانے ہیں جو یہاں پر رکھ دیے گئے ہیں، یہ خزانے ہیں جو اس کے اندر ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب میں اس حدیث کی وضاحت میں جاؤں گی تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا علم، ان خزانوں کا علم شداد بن اوس کو دیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پھر شداد بن اوس کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے ٹیچر ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں۔ شداد بن اوس کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس کو یہ بات سکھائی، اور پھر انہوں نے ہمیں سکھائی، اور پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس میں واسطہ ہوں گے جن کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی، یہ خزانہ ہم تک پہنچا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو اور سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ لیکن میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم یہ خزانہ جو شخص ہمیں دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے بعد، اس کے حالات زندگی بھی ہم جان لیں کہ شداد بن اوس کون ہیں۔ تو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، خزرجی ہیں، بڑے قبیلے جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، جس میں سے اوس اور خزرج ہیں۔ یہ خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ خزرجی ہیں۔ اور شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت زندگی ہے ان کی۔ یہ ہیں دراصل اوس بن ثابت کے بیٹے، اور اوس بن ثابت جو کہ اپنے کلین کے، اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، اور بڑا معزز انسان ہے مدینہ منورہ کا۔ اور یہ ہیں دراصل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، ان کے لیے شعر کہتے تھے، ان کے بھتیجے ہیں یہ۔ حسان بن ثابت اور اوس بن ثابت دونوں سگے بھائی ہیں، اور اوس بن ثابت کے بیٹے ہیں شداد بن اوس، جن کو یہ خزانہ ٹرانسفر کیا گیا، جن کو اس خزانے کا مالک بنایا گیا، جن کے پاس یہ خزانہ رکھوایا گیا، اور پھر انہوں نے آگے اس خزانے کو ہم تک پہنچایا۔ یہ الذهب الفضہ، یہ سونا اور چاندی ہم تک پہنچایا۔ اور ان کے والد جو ہیں، ان کا ایک اور بھی مقام ہے۔ ان کے والد جو اوس بن ثابت ہیں، یہ دراصل وہ جو بیعہ ہوئی تھی عقبہ کے موقع پر، مقام پر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، ان وفود میں بھی یہ شامل تھے ان کے والد، یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا، ان میں بھی یہ شامل تھے۔ اور ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے، اور پھر احد کی جنگ میں بھی شریک تھے، تو وفات پا گئے، شہید ہو گئے ان کے والد، یعنی اوس بن ثابت۔ اور شداد بن اوس جو کہ اس وقت بہت ہی نوجوان تھے، اور یہ بدری صحابی ہیں، سبحان اللہ، ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے تھے. کوئی معرکہ ایسا نہیں تھا، کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے ہوں. یہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور شداد ابن اوس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو علم سیکھنے سے بہت محبت تھی اور بہت حلم والے تھے، اور علم سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے اور ان سے پوچھتے رہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں سکھایا کرتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 50 احادیث روایت کی ہیں، اور ان 50 احادیث میں سے بے شمار احادیث جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے پڑھی بھی ہوں، جن میں سے ایک حدیث تو ہم سب ہی جانتے ہیں جو سید الاستغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی والا سید الاستغفار ہم میں سے بہتوں کو یاد ہوگا. اس کے راوی بھی دراصل شداد ابن اوس ہیں. اور یہ جو خزانہ تھا یعنی سید الاستغفار والا، سارے استغفار کا سردار، سارے استغفار کا جو ہے وہ بہترین استغفار، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس کو سکھایا. اچھا، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو بے شمار تعلیمات دیں، لیکن جو حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی اس کے تحت انہوں نے کچھ خاص تعلیمات، یعنی یہ جو خاص خزانے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمیں بھی اگر کسی کو کوئی بہت ہی ویلیویبل چیز دینی ہو، اپنے بچوں میں سے ہی کسی کو دینی ہو، تو ہم سوچتے ہیں کہ کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے جس کو ہم دیں. یا کہ کوئی امانت کسی کے سپورٹ کرنی ہو تو سوچا جاتا ہے کہ کون امین ہو سکتا ہے، کون وردی ہو سکتا ہے، کون اس قابل ہے کہ جس کو یہ خزانہ دیا جائے، یہ قیمتی چیز دی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کی نگاہ نے ڈھونڈا ان لوگوں کو اپنے اصحاب میں سے کہ جو واقعی اس قابل تھے کہ اس خزانے کو سنبھال سکتے تھے، اس کو آگے لے کر چل سکتے تھے، اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی، جبکہ وہ بہت نوجوان تھے، یعنی یا غلام کہہ کے مخاطب کیا، ینگ بوائے تھے. اور ان کو وہ حدیث سکھائی کہ جس میں ہے کہ احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا. یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. تو اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اس کے اوپر تھوڑا غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے، اپنی جو حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اس سے ان لوگوں کو وہ خزانے دیے کہ جو ان خزانوں کو سنبھال کے رکھنے کے قابل تھے اور آگے پہنچانے کے قابل تھے، صحیح استعمال کرنے کے قابل تھے. تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو وہ خزانہ دیا، وہ حدیث سنائی اور وہ تعلیم دی، ایسے ہی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کو یہ خزانہ دیا. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے سید الاستغفار والا بھی بہت بڑا خزانہ ہے. اور اس کے ساتھ تو اس حدیث کے شروع میں تو سید الاستغفار کہا گیا، اس کے ساتھ تو خاص طور پر ان کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا شداد ابن اوس اذا اکتنز الناس الذهب والفضة، تم دیکھو گے کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہوں گے، تم اکتنز هؤلاء الکلمات، ان کلمات کے ذریعے سے تم اپنے پاس خزانہ جمع کرنا، یہ خزانہ ہے، اس کو لے لینا. اور دوسری روایات بھی ہیں جس میں یہ ہے، شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یعنی اتنی اہمیت والی یہ دعا ہے. اور پھر اس کے بعد شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی یہ آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ مجاہد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں شریک رہے، بلکہ وہ بہت بڑے تقوی اور ورع والے تھے. یعنی ان کے لیے جو اوصاف ہیں وہ یہ ہیں کثیر الورع و کثیر الخوف، یعنی ان کے اندر ورع بہت زیادہ تھا. اب ورع کیا ہے؟ ورع بھی وہ کیفیت ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. ورع دراصل تقوی کی ایک اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے کہ انسان کا اندرونی اور بیرونی طور پر، انورڈلی اور آؤٹ ورڈلی، ہر طرح سے اس کے اندر خشیت اور کا ہونا، اس کے اندر خضوع کا ہونا. خضوع اور خشوع میں جیسے فرق ہے، تو ان دونوں کیفیتوں کا اعلیٰ درجے میں ان کے اندر پایا جانا. اور یہ راوی حدیث ہیں جیسا کہ میں بتا چکی ہوں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ یہ ان کے اندر حلم بہت زیادہ تھا، حلم کی صفہ بہت زیادہ ان کے اندر موجود تھی۔ اب یہ جو صبر اور حلم میں تھوڑا فرق ہے، صبر پہلا درجہ ہے اور حلم جو ہے اس سے زیادہ اوپر کا درجہ ہے۔ ہر صبور جو ہے وہ حلیم نہیں ہو سکتا۔ جو صبور یا صابر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کو دیکھے اور صبر کر لے، لیکن اس صبر کے اندر، برداشت کے اندر، ہو سکتا ہے اس کا اپنا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا رہتا ہو سکتا ہے اس کو خود ہی اتنی مشکل ہوتی ہو، اپنے غصے کو پینے میں اتنا اس کو قابو نہ رہتا ہو، وہ کر رہا ہے لیکن اس کو مشکل ہو رہی ہے، اور اس غصے کو پینے پر یا اس قابو کے بعد اس کے اپنے اوپر بھی نیگیٹو ایفیکٹس آ رہے ہیں۔ لیکن حلیم اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ چیزوں کو ایسے لیتا ہے، اتنا اس کے اوپر، اس کے اندر حلم ہے، بردباری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا نام الحلیم ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، اور اگر وہ الحلیم نہ ہوتے تو انسانوں کا کوئی حال نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ الحلیم ہی ہیں کہ جو انسانوں کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بغاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کھانا پانی نہیں روکتے، ان کو موقع دیتے ہیں، ان کو پلٹ آنے کا چانس دیتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، ان کی یہ صفہ ہے، اور یہ صفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفاتی نام میں سے مخلوق کو بھی، بندوں کو بھی، انسانوں کو بھی یہ صفہ دے رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حلیم صفت تھے، اور پھر ان کے اصحاب میں سے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ یہ حلیم تھے، اور کہتے ہیں کہ حلیمن عند الغضب وکان یکتم غضبہ جیدا، بہت عمدگی سے معاملات کو قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں عبیدہ بن صامت ایک اور بڑے صحابی ہیں، بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں من الناس من اوتی علما، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو علم دیا جاتا ہے، ولم یؤت حلما، علم تو دیا جاتا ہے لیکن ان کے پاس حلم نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أُوتِيَ حِلْمًا وَلَمْ يُؤْتَ عِلْمًا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حلم موجود ہوتا ہے، وہ حلیم ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أُوتِيَ عِلْمًا وَحِلْمًا، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو علم بھی دیا جاتا ہے اور جنہیں حلم بھی دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ شَدَّادِ ابْنِ عَوْس مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ، سبحان اللہ، یہ تو ایسا تغرا ہے، یہ تو ایسی شہادت ہے ان کے بارے میں کہ جو ان کے شان اور مقام کو بہت بلند کر دیتی ہے، اور خاص طور پر جب ان کی اس شان اور مقام کو اس حدیث مبارکہ کے ساتھ رکھیں جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اور ہی زیادہ اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ وہ انسان کہ جس کو علم دیا گیا، جس کو حلم دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت نے ان کو منتخب کیا اس خزانے کے لیے بھی، یہ خزانہ بھی ان کو دے دیا گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھا مختصر سا تعارف اس حدیث کے راوی جناب شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کا، اور ضروری ہے کہ ہم جس بھی حدیث کو پڑھیں اس میں ہم ان کے حالات زندگی سے بھی واقف ہوں جنہوں نے ہم تک یہ خزانہ پہنچایا یا ہم تک یہ علم پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ پھر حدیث کی طرف آتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ کے جو کہ خزانہ ہیں، الذهب والفضہ ہیں، جس میں پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو الثبات فی الامر عطا فرما، اور یہ انتہائی جامع لفظ ہے، اس کو ایک جملے میں یا ایک سینٹنس کے اندر بیان کرنا مشکل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر الثبات فی الامر سے مراد ہے سب سے پہلے الثبات علی دین اللہ، یعنی دین کے اندر پختگی، ثبات فی الدین،
وَأَنْ أَسْتَقِيمُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ثبات، پختگی. اب یہ ایسی بات ہے ثبات والی کہ جس کا ہر شخص، ہر مومن اس کا محتاج ہے. اور جب تک ثبات اور پختگی نہیں ملتی ہے، انسان کسی کام کا نہیں ہے. وہ ہر وقت محتاج ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تائید و نصرت ملے، ایسی قوت ملے، ایسی طاقت ملے کہ جو اس کو پختگی عطا کرے، جو اس کو ثبات عطا کرے. کیفیت بہت عجب ہے ہم سب کی، اور ایمان اتنے کمزور ہیں کہ فوراً سے ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر لڑکنے لگتے ہیں، حالت و کیفیت بدل جاتی ہے، دل دھڑکنے لگ جاتا ہے. ذرا سی تکلیف اور مصیبت آئے تو اس پر ہمارے لیے لگتا ہے کہ کتنی بڑی آفت آ گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری زندگی، یعنی مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی، جس کی بیس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اس پر وہ ثبات کا محتاج ہے. فارمنس، ثبات، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اس کے اوپر دل کا ٹھک جانا، اس کے اوپر پختہ ہو جانا، یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس ثبات کے لیے، یہ ایسا ثبات کہ جو اس کو زندگی بھر کے لیے چاہیے. یعنی یہ جو ایمٹی باکسز ہیں نا، یہ جو الایام الخالیہ ہیں، یہ تو الثبات فی الامر ہوئے بغیر قیمتی ہو ہی نہیں سکتے. اور الثبات فی الامر، جس کو علماء نے کہا کہ الثبات علی دین اللہ والثبات والاستقامت علی طاعت اللہ. استقامت اور ثبات کے لیے دین کے اندر اور اطاعت کے اندر یہ دو چیزیں آ رہی ہیں. اس میں صبر سب سے لازمی چیز ہے. یعنی صبر کے بغیر دین کے اوپر قائم نہیں رہا جا سکتا. اور صبر کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں. ہمارے ہاں عموماً جو معنی اس کا لیا جاتا ہے صبر کا، وہ لیا جاتا ہے کہ جب کوئی ابتلا آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر، کوئی موت ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے اوپر صبر کر لینا. ہم کہتے ہیں کہ جی صبر کریں. لیکن اہل علم بتاتے ہیں کہ صبر کی جو 3 اقسام ہیں، ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے ہی دراصل الثبات فی الامر کے ساتھ، یعنی الصبر علی الطاعات. یعنی جب تک انسان کے اندر صبر کی صفہ نہ ہو اور صبر کے صحیح مفہوم کو نہ پہچانے، اس وقت تک تو نماز بھی نہیں ادا کی جا سکتی. وضو سے ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز ختم کر لیں. وضو سے ہوتے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی 2 نفل ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بس ایک جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کو ختم کریں اور یہ کر لیں اور یہ کر لیں. اور اس کے بعد چاہے ہم اپنے اس وقت کو کتنا بھی فضول ضائع کر دیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو 2 کیفیات ہیں، جس میں استقامت علی طاعت اللہ اور الثبات علی دین اللہ، ان دونوں کے لیے علماء نے جو بات لازم کہی ہے وہ ہے الصبر علی الطاعات، صبر کی صفہ اپنے اندر پیدا کرنا. اور یہ جو حدیث اور یہ جو خزانہ ہمیں دینے والے صحابی ہیں، ان کے اوصاف میں صبر نہیں بلکہ حلم ہے. اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا مقام ان کے پاس ہے، اور ان کو وہ خزانہ دیا جا رہا ہے. اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. یہ اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھیں تو دین کے معاملے میں
اور اطاعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے لیے، اس کے حکموں پر چلنے کے لیے ہمیں استقامت چاہیے، ثبات چاہیے، پختگی چاہیے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں، اس زندگی کا دروازہ جب بند ہو جائے گا تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بھائی یا بہن چلے گئے ہیں، جب ان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جنازہ ہو چکتا ہے، تدفین ہو چکتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے دعا مانگو، اس کے ثبات کے لیے، اس کی پختگی کے لیے۔ ثبات فی القبر، یعنی وہاں پر بھی انسان کو ثبات چاہیے۔ اور وہ کس بات پر ثبات چاہیے؟ کہ اس کے پاس اب جو سوال و جواب کا وقت ہے وہ آسان ہو جائے، اس پر وہ اس کو ثبات ملے، پختگی ملے اس کو۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، اور اس سے جو پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، من ربو کا، اور پھر دوسرا سوال ما دینوں کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ جو پہلی جو دو سوال ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، یعنی اس کو وہاں پر بھی ثبات چاہیے۔ اور اگر زندگی میں دین کے اندر اور اطاعت کے اوپر ثبات موجود ہوگا تو وہاں پر وہی تو بات پوچھی جا رہی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تعارف، من ربو کا، اور دوسرا ما دینو کا، ثبات فی الدین۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے اس خزانے سے جو دیا گیا ہے، اتنا قیمتی خزانہ، اس میں یہ کہ زندگی بھر دین کے اوپر استقامت اور ثبات چاہیے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب خبریں آتی ہیں مختلف اوقات کے اندر لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں تو کتنے مسلمان ہیں جو دین چھوڑ بھی رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، کتنی یوتھ ہے جو دین سے دور ہو رہی ہے، جو دین چھوڑ رہی ہے۔ وہ نام کے مسلمان ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کا اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ دین میں آ رہے ہیں، لیکن کیا اس پر فکر مندی نہیں ہے کہ لوگ دین کو، مسلمان دین کو چھوڑ بھی رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ الثبات فی الامر، یہ دین کا معاملہ ہے، لیکن سچی بات ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا محدود بھی کر دیں، ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کسی حد تک کلمہ توحید کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر ثبات موجود ہے، اور ہم اطاعت کے اوپر بھی ثبات موجود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اچھے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مخلوق کے حق جو ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ثبات نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی معاملات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پختگی نہیں ہوتی ہے، فوراً گھبرا جانا، فوراً پریشان ہو جانا، لگتا ہے کہ ساری مصیبتیں گویا ہمارے ہی سر کے اوپر آ کے پڑی ہوئی ہیں، ہم ہی مشکل میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے زیادہ دنیا مشکل میں ہے۔ تو جس معاملے میں بھی ہوں، جس سٹیج پہ بھی ہیں، جس کام میں بھی ہیں، اگر سجدے میں سر ہے تو اس میں بھی ثبات چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا۔ اور اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ثبات اور پختگی چاہیے۔ ہم شوق سے کوئی چیز سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد دل بھر جاتا ہے تو ہم اکتا جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارادہ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا، لیکن ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ہم وہی کے وہی رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹتا ہے، پھر وہی کے وہی کھڑے رہ جاتے ہیں، اور آخر کار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دن گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، اور ثبات نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان خالی دنوں کو، الایام الخالیہ میں کچھ بھی ہم نہیں ڈال سکتے، کچھ بھی ہم کیش کرانے کے لیے ہم جمع نہیں کر سکتے، وہ خالی کے خالی یا پھر ربش کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔ تو علماء نے صبر کی 3 اقسام بتائی ہیں۔ ایک ہے الصبر علی الطاعات، جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ جو نقطہ ہے نا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اور جس کی پہلی شق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ الثبات فی الامر سے مطلب الثبات علی دین اللہ، اللہ کے دین کے اوپر ثبات ہے، اور استقامت علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ثبات ہے، پختگی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الصبر علی المحرمات، یعنی جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، منع کر دی گئی ہیں، ان کے اوپر بھی صبر کرنا۔
اور تیسری ہے الصبر علی الابتلاء. اب یہ جو الصبر علی الابتلاء ہے یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن پہلی جو دو چیزیں ہیں الصبر علی الطاعات والصبر علی المحرمات، جن کا تعلق ہے اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حالت انسان کی یہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا یہ قائم نہیں رہتا ہے، ٹھکا نہیں رہتا ہے، مضبوط نہیں رہتا ہے. صحابہ میں سے کئی صحابہ نے، اور خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن سیدہ ام سلمہ سے تو خاص طور پر یہ حدیث اس طرح سے آتی ہے کہ کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے، یعنی تابعین میں سے کچھ ان سے ملاقات کے لیے آئے، اور ان میں ان کا نام، ایک جو تابعی ہیں ان کا نام حوشب ہے، وہ ملاقات کے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں خاص طور پر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے گیا، اور میں نے ان سے پوچھا یا اماں ہو، اے میری ماں، مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ ذرا سوال کرنے والے کا سوال بھی سنیں. ملاقات کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اور آ کے کیا سوال کر رہے ہیں؟ کون سی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اور اے دلوں کو پلٹنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر فارم کر دے، پختہ کر دے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سنا کرتی تھی. اب ذرا سوچیں کہ وہ نبی کے جو مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اور رابطے میں ہیں، اور جن پر وحی اترتی ہے، وہ اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، اور اتنی کثرت سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو ثبات ملے، پختگی ملے، اور ان کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے. تو باقی لوگ اس کے کتنے زیادہ محتاج ہوں گے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تعجب کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما اکثر ما تدعو بهذا الدعاء، یعنی اے اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ کثرت سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اب ذرا آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور وہ کتنی زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن ان دعاؤں میں اس دعا کا کتنا زیادہ تناسب تھا کہ وہ، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ میں نے، یعنی اس پر صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ان سے یہ دعا سیکھی اور پھر جب کوئی پوچھنے کے لیے آیا تو انہوں نے وہ سکھا دی، یہ نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بھی پوچھا او ان القلوب لتتقلب، کیا دل بھی بدل جائیں گے؟ اور اسی مفہوم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انس ابن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ جو حکم دیتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، پھر بھی آپ ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی سکھاتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو کیا ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ ہم پھر جائیں گے، بدل جائیں گے؟ یہ انہوں نے بھی سوال کیا، یہ الگ ایک حدیث ہے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، اور یہ سوال ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ ان القلوب لا تتقلب، کیا دل بدل جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ما من قلب الا هو بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء.
فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ، کہ فرمایا کہ جی ہاں، دل کی حالت و کیفیت ایک نہیں رہتی، یہ بدلتا رہتا ہے، اور انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور جدھر وہ چاہے اس کو پھیر دے۔ تو کیفیت کا ایک رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی انسان بہت اچھے ایمانی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن الثبات فی الامر، یعنی یہ دین کے معاملے میں، ابھی ہم انشاءاللہ اگلے سیشنز میں دیکھیں گے کہ الثبات فی الامر یعنی کس کس معاملے میں ہمیں ثبات چاہیے، کہاں کہاں پختگی چاہیے۔ لیکن اگر صرف اس کو دیکھ لیں جو پہلا حصہ آیا ہے، جس میں ہے کہ الثبات علی دین اللہ والاستقامت علی طاعت اللہ، تو یہ آج کے 2 پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ پہلا تو یہ سمجھنا ہے کہ الایام الخالیہ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، الایام الخالیہ کیا ہیں، اور کیا ہم میں سے کوئی یہ سننا چاہتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور پھر دوسرا جو اہم نقطے اس دعا کی ذیل میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ الثبات علی دین اللہ والاستقامت علی طاعت اللہ، یہ 2 چیزیں، الثبات علی دین اللہ والاستقامت علی طاعت اللہ، یہ بہت اہم ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ دعا بھی جو کہ پہلے بھی ہمیں یقیناً یاد ہوگی، لیکن اس دعا کو ان الفاظ کے ساتھ ملا کر، سمجھ کر اور اس کی روشنی میں پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ ثبات عطا فرمائیں گے کہ جو واقعی میں ہماری ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہیں پر یہ آج انشاءاللہ وقف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سمجھ، بہترین ثبات اور بہترین عمل نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔